رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. بہت سارے احباب نے سوچا ہوگا کہ میلاد اتوار کے دن ہے، شاید اس موضوع پر کچھ بات ہو جائے. عام طور سے میلاد منانا یا سیرت منانا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دھوم دھڑاکے کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ایک جلوس نکالا جائے، پھر تقریر کی جائے، وہ اسے کافر بولے اور یہ اسے کافر بولے، یہ فرقہ اسے نیچا دکھائے، وہ فرقہ اسے نیچا دکھائے، آنے والے سامعین کا کھلواڑا کرے، لطیفے بولے، جوکس بولے. بس صاحب 12 ربیع الاول کا حق ادا ہو گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سیرت یہی ہے کہ مسلمان، آپ کا امتی، اپنی ساری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے. وہ میلادی مسلمان الگ ہیں، رمضانی مسلمان جیسے ہوتے ہیں. رمضان آیا، مساجد کے اندر ہجوم بڑھا، پھر ختم ہوئی. یہ صاحب کی راہ فرار اختیار کیے. یہ رمضانی مسلمان، وہ قربانی کے مسلمان، عجیب عجیب کوالٹیز ہے مسلمانوں میں. اب میلاد کا سیزن آ رہا ہے، پورے ناچنے والے، گانے والے، داڑھی منانے والے، لچے حقیقت کام کرنے والے عشق رسول کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر گھومیں گے اور اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ دیں گے. عشق رسول کا جو لفظ ہے، یہ لفظ خود بڑا قابل غور ہے اور سوچنے کے لائق ہے. اور یہ جو عاشقان رسول ہیں، ان کا پانڈا کھولنے کے لیے ان کے دعوے ہی سے ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. علماء نے کہا ہے محبت اور چیز ہے اور عشق اور چیز ہے. آپ کیا کہیں گے؟ صاحب میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں. اگر عشق اور محبت ایک ہی معنی میں ہوتے تو آپ کہیے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں تو بیٹا بھائی جوتا نکال لے گا. کم وقت ماں بھی کوئی عشق لڑانے کی چیز ہے. عرف میں، عوام میں عشق کا جو لفظ ہے وہ گندے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ نالیوں میں، پارکوں میں، سنیماؤں میں، گلیوں میں جو آنکھیں لڑتی ہیں اور دلوں کو پھینکا جاتا ہے، یہ یہاں عشق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اس کا اتنا گندا معنی ہے کہ پڑوسی سے، لڑکی سے عشق کر رہا ہے. اس کا لفظ ہم اپنے باپ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، ماں کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، بیٹی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لفظ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا یہ سب سے بڑی بے ادبی اور گستاخان رسول ہے. یہ 12 ربیع الاول کو سڑکوں میں مظاہرہ کریں گے عاشقان رسول کا. کم وقت اس لفظوں سے ان کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے کہ اتنے بڑے بے ادب گستاخ کائنات کے اندر کوئی نہیں جو دنیا میں ایک گندی، زانیہ، بدکار، فاحشہ لڑکی کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اور اس معاملے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عشق کا، اس عشق کے لفظ کو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں.
یہ میلادی مسلمان ہے۔ سچا مسلمان لباس میں، کردار میں، سیرت میں، اعمال میں، افعال میں، مسجد میں، بازار میں، مکان میں، ہر جگہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اور نمونے کی پیروی کرے، یہی صحیح معنوں میں سچا مسلمان ہے۔ اس وجہ سے خاص اس موضوع کو چھیڑے بغیر ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کہ تقلید کس لیے ضروری ہے، ہم حنفی ہیں تو کیوں ہیں، ہم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، آقا کی یہ کون سی سنت ہے، رفع یدین اگر نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ہیں، جبکہ حدیثیں اس کی موجود ہیں اور حدیثیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی موجود ہیں۔ ہمارے اعمال اور فیصلوں کا 100% دار و مدار قرآن اور حدیثوں کا جو ماخذ ہے فقہ حنفی اسی پر ہے۔ ہمارے طلاق کے فیصلے، ہمارے نکاح کے فیصلے، ہمارے خرید و فروخت کے فیصلے فقہ حنفی کے روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کا ماخذ ہے، گویا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس عنوان کا سیرت طیبہ سے گہرا حصہ ہے۔ آپ کی نماز حدیث کی نماز کے مطابق ہو جائے، آپ کے اعمال، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی حدیث پاک کے مطابق ہو جائے، یہ عین سیرت پاک ہے۔ جھنڈیاں اٹھانے کا نام، لوگان سلگانے کا نام، نعرے بلند کرنے کا نام، تقریروں میں ایک دوسرے کو کافر کہنے کا نام، یہ سیرت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں 3:30 4 بجے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے آقا نے میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا نہیں کی ہے۔ 2 صفیں ہوا کرتی تھی، 2 جماعتیں، ایک جماعت نماز پڑھا کرتی تھی اور دوسری جماعت ان کی حفاظت کیا کرتی تھی اور جہاد کے کارناموں میں مشغول ہوتی تھی۔ یہ فارغ ہو جاتی تو وہ لوگ آ کر نماز پڑھ لیتے۔ یہ کون سا جہاد ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے، یہ کس ڈکشنری میں ہے، کس روایت میں ہے، قرآن کے کس پارے میں ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سارے شرابی، کبابی، فاجر، فاسق، یہ جتنے نسخے نفندے ہوں گے سب سے آگے ہوں گے جانب لیے ہوئے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت الفاظ سے عشق رسول کا، عشق کے نفس سے، اور دوسرا ثبوت کہ نماز کی قضا جو ہے یہ کر دیں گے آرام سے، نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھروں سے جب نکلیں گے جلوس نکال کر اپنے میدان میں پہنچتے مغرب ہو رہی ہوگی، اثر کہاں کر رہے ہیں؟ جبرائیل کی ابتدا میں پڑھی یا میکائیل کی ابتدا میں پڑھی، کچھ تو ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کوئی وضو کر رہا ہو، کوئی امامت کر رہا ہو۔ یہ تو میلادی مسلمان ہیں جو عشق رسول کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ پکا مسلمان وہ جس کی نماز، جس کی زندگی، جس کی صبح، جس کی شام، جس کے اعمال، افعال، سکنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ہم نے کام کر سب کا چونکہ حنفی ہے، ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، تو حنفی ہونا، شافعی ہونا، مقلد ہونا، غیر مقلد ہونا یہ دوسری رہے۔ اس وجہ سے اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم حنفی کیوں ہیں، تقلید کیوں کرتے ہیں، اور اس پر کیا اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب کیا ہے۔ تو فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا ماخذ ہے، کا نچوڑ ہے۔ کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسد کرنے والوں نے، کچھ حنفی کے دشمنوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن ایک چیز ہے، حدیث دوسری چیز ہے، فقہ تیسری چیز ہے۔ یہ غلط ہے، یہ تقسیم غلط ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ قرآن کی بات مانتا ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ یہ تینوں ایک ہی ہیں جو اللہ کی رضامندی کا راستہ بتاتے ہیں۔ آپ کا مانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر ایک لفظ پر 10 نیکیاں، حدیث پر وہ وعدہ نہیں، فقہ پر وہ وعدہ نہیں۔
رزلٹ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب ہمارے سامنے قرآن شریف موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں کی تقسیم موجود ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بخاری ہے، یہ سیاستہ ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ ابن کثیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر یہ اماموں کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا؟ یہی بات چل رہی تھی۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کے لیے کلام پاک کو نازل کیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس میں حق و باطل کی تمیز کرنے والی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے کلام پاک کو رکھا۔ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، انسان کی عقل اور انسان کی سمجھ اللہ کے کلام کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی۔ بھائی ایک گاؤں کا کسان ہے، اسے جا کر آپ لا پوائنٹ بتلائیں کہ دفعہ نمبر 302 یہ ہوتی ہے، دفعہ نمبر 420 یہ ہوتی ہے، ارے وہ کسان اسے ہل کے بارے میں کہو، بیل کے بارے میں کہو، اسے گوبر کے بارے میں کہو، اسے بیج کے بارے میں کہو، اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ خالق کہاں اور مخلوق کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے۔ وہ موسیٰ جن کا اللہ نے کلام پاک میں، نبیوں میں، رسولوں میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے علیہ السلام، اور اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بنو اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے زبان سے جملہ نکل گیا، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ کوئی غلط بات ہے؟ نبی اور امت میں، عالم اور جاہل میں کون زیادہ جانتا ہے؟ عالم زیادہ جانتا ہے۔ مریض اور ڈاکٹر میں، علم طب میں کون زیادہ جانتا ہے؟ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے۔ امت میں اور رسول میں رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کچھ غلط نہیں کہا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ نبی اور رسول میرے علم کا تذکرہ کیے بغیر اپنے عالم ہونے کا تذکرہ کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنے علم پر ناز تھا اور سہو سے، نسیان سے، بھول سے جب یہ جملہ نکل گیا، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حقیقت امت میں کوئی امتی نبی کے علم سے بڑھ نہیں سکتا۔ قیامت تک کے آنے والے کروڑوں اربوں خربوں ایجوکیٹڈ لائر، جج، پروفیسر، مفتی، محدث، ان میں کسی کا علم آقا کے علم سے بڑھنا تو دور کی بات، آقا کے علم کی پرچھائی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہے اور امتی امتی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیجیے، 15واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھلانے کے لیے اچھا ہمارے علم کا لحاظ تو نہیں کیا اور اپنے آپ کو عالم بتا دیا، چلو چلو سیر میں نکلو۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہ کرو گے، میں کچھ نہیں کر دوں۔ لڑکے کو کہیں قتل کر دیا، کہیں کچی میں سراغ ڈال دیا اور کہیں کچھ کر دیا۔ تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے علم کو چیلنج کیا، سچے نبی ہے، رسول ہے، کہ آپ نہیں جان سکتے، ہمارے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں بتایا کہ موسیٰ ایک چڑیا اگر سمندر میں اپنی چونچ کو تر کرے، بھیگا کرے، تو سمندر کے مقابلے میں چونچ کو جو پانی لگا ہے شاید اس پانی کی کچھ حیثیت ہوگی، لیکن خالق کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کیا انسان، کیا علامہ، کیا محدث، کیا فقیہ، کیا مفسر، کون ہے اللہ کے علم تک، اللہ کی سمجھ تک، اللہ کی قدرت تک، اللہ کی حکمت کو سمجھ پائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا
کہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد تم پکارو، ہم پہنچائیں گے آواز ساری کائنات میں. اس پر کوئی خرچ کا ہوتا، کوئی آج کا ایجوکیٹڈ ہوتا تو پوچھتا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم معاذ اللہ کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کوئی ایمپلی فیئر نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، اور کوئی وائرلیس سیٹ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اور ٹی وی نہیں ہے، تو پھر آواز کیسے پہنچے گی؟ اس وقت ایک اچنبے کی بات تھی، تعجب کی بات تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج یہ مسئلہ حل کر دیا. آواز کہیں سے کہیں پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. انسان اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا. تو اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن شریف مخلوق اس اللہ کے کلام کو سمجھ لے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ مخلوق میرے کلام کو سمجھنے سے حاصل ہے. یہ چیز سے ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے. گھر میں ایک پنکھا ہے، سارے گھر کو اس سے ہوا آ رہی ہے، پھر کون احمق ہوگا ادھر بھی لگائے ادھر بھی لگائے زمین میں بھی لگائے اے سی بھی لگائے؟ نہیں کرتے. کتابوں سے اگر امت کی ہدایت ہو رہی ہے، رہبری ہو رہی ہے، اللہ کو پھر 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ کہہ رہے تھے جاؤ سور پہاڑ پر توڑے تھے وہاں سے لے لو، وہاں جاؤ غار ہرا میں قرآن کے پارے ہیں وہاں سے لے لو، اور وہاں جاؤ غار طور کے اندر بنی اسرائیل کا پارا وہاں سے لے لو. کیا ضرورت تھی کہ نبیوں کو بھیجیں، بکریاں چروائے، نبی پتھر کھائے، کانٹا چبوئے، قربانیاں دے، پیٹ پر پتھر باندھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کا کام یہ ہے اللہ کے کتاب کی تشریح کرے. ہم اللہ کے علم اور حکمت کے سامنے عاجز ہیں. اللہ کے بیان اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ہم نے نبی کے بغیر سکت نہیں، طاقت نہیں، تصور نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے علم کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں اس فتنے کی صدی میں، فتنے کے دور میں؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. لے لو ترجمے لے لو، دیکھیں گے کیسے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، زکات کو کتنے مان پر زکات دے، کب دے، کس طریقے سے دے، کب ادا ہوتی ہے زکات، اسے نبی نے بیان کیا. تو نبیوں نے اللہ کے کلام کی تشریح کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں مسائل کو نہیں رکھا ہے اور نبی کلام میں نہ رکھے ہوئے مسائل کو بیان کرنے کے لیے آیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کلام کے جو احکامات ہیں ان کی وضاحت کریں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اتنا ہے کلام پاک میں. کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہے، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، ظہر میں کتنی رکعت، یہ سب ہے کیا؟ اگر ہے بھی ایمان ہم نہیں سمجھ سکتے. نبی نے اس کی وضاحت کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی تبلیغ کی، تعلیم کی اور اس کی توضیح اور تفسیر کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مسئلہ درپیش آتا، صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے اور آقا اس مسئلے کو بیان فرماتے، صحابی عمل کر لیتے. یہ دور چلتا رہا. لیکن یہ قرآن قیامت تک چلنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو قیامت تک چلنا ہے. قیامت آئے گی ہزاروں سال بعد اور نبی کی جو دور نبوت ہے وہ مختصر ہے. اس قیامت تک آنے والے احکامات کو اللہ نے نبی کی زندگی میں، نبی کی سیرت میں، نبی کے کیریکٹر میں سنو دیا ہے. قرآن کے 30 پاروں میں سنو دیا ہے. قرآن سے بات سمجھ میں نہ آئے، حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس کی تشریح کیا ہم نبی کی زندگی سے سمجھیں گے؟ لیکن نت نئے مسائل پیدا ہوں گے. اب ان مسائل کا حل اگر ہم قرآن کی طرف لوٹے نہ ملے اور حدیث کی طرف لوٹے نہ ملے تو تب کیا کریں گے؟ ہم یہ سوال بھی آقا سے پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. آقا کی تعلیمات مکے کے لیے، عرب کے لیے یا 13 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے نہیں ہے، قیامت تک چلنا ہے.
اب ہوائی جہاز آقا کے زمانے میں نہیں تھی، انجیکشن نہیں تھا، آپریشن نہیں تھا، گردہ بدلنے کا کام نہیں تھا. اب کیا ہوگا؟ اب کوئی گردہ بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا، دام دوسروں کا لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، پگڑی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور ماٹی کے گھر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، موجودہ انشورنس کے اندر حصہ میں یہ تو نہیں ہے. بخاری میں ہے انشورنس کا تذکرہ. ان مسائل کا حل آقا نے بتا دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت معاذ سے پوچھا ہے معاذ جب تم گورنر بن کر جا رہے ہو تو آپ کے پاس لوگوں کی شکایتیں اور مسائل آئیں گے تو تم کس سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے لوگوں کو مسئلے بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اگر قرآن کے علوم تک تمہاری رسائی ہے، قرآن میں مسئلے ہیں، قیامت تک کے بیانات ہیں، لیکن رسائی نہ ہو، پہنچ نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے تو تم کس سے مسئلہ حل کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روایتوں اور حدیثوں سے مسئلہ میں بیان کروں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے وہ لوگ جو فقہ کا انکار کرتے ہیں، تقلید کا انکار کرتے ہیں، ائمہ کے ماننے کا انکار کرتے ہیں، ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا. کہا کہ اے معاذ اگر تمہیں مسئلہ قرآن میں نہ ملے اور حدیث میں نہ ملے، معاذ تو وہ صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر افقہ کا مقام رکھتے ہیں، جتنا زیادہ جاننے والے مقام رکھتے ہیں. معاذ کو تو قرآن اور حدیث سے مسئلے نہ ملے اور آج کا آدمی یہ کہہ دے کہ قرآن حدیث سے ہمیں جو ہے ڈائریکٹ مسئلہ لے سکتے ہیں. داڑھی بھی بڑھاؤ، سود بھی کھاؤ، جہیز کی رقم بھی لے لو، حرام کاری بھی کرو، سنیما بھی دیکھو، ٹی وی بھی دیکھو، اور معاذ بن جبل سے تمہارا مقام اونچا. آقا نے جھوٹ کہا تھا اے معاذ اگر قرآن سے مسئلہ نہ ملے، حدیث سے نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم رکھنے کے باوجود، فقہ رکھنے کے باوجود، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، مکھانے جامعہ میں انہوں نے تقریر کی اور فرمایا جو قرآن سیکھنا چاہے وہ ابی بن کعب سے جو ہے قرآن سیکھے، جو فقہ سیکھنا چاہے وہ معاذ بن جبل سے سیکھے، اور پھر جو فرائض سیکھنا چاہے ایک اور صحابی کا نام لیا اور فرمایا جو مال لینا چاہے مجھ سے لے. خود حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کا اقرار کیا، سمجھ کا اقرار کیا کہ سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. اور آقا نے فرمایا ایسے فقیر کے بارے میں کہ قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، کیا مطلب کہ کچھ مسائل ایسے آئیں گے جن کا حل تمہیں قرآن میں نہ ملے گا، سمجھ تمہاری وہاں تک نہیں جائے گی اور حدیث تک تمہاری سمجھ نہیں جائے گی، اس وقت تک تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی روایتوں کو سامنے رکھ کر قیاس کروں گا. قیاس کا کیا مطلب؟ کہ اس جیسا حکم اگر آپ کی روایتوں میں ملتا ہے وہی حکم میں اس آدمی کو بھی لگاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو اس سمجھ کو بھی پتہ فرمائی. کہ اللہ کے رسول سے یہ ان کے رسول کہتے ہیں نمائندے اور آصف کو، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو اتنی سمجھ اور فقہ عطا فرمائی. قیاس کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے منت مانگی تھی کہ وہ حج کرے، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آقا نے مسئلے کا جواب ہاں اور نہ سے نہیں دیا. دے سکتے تھے جاؤ حج کر لو، لیکن آقا کو معلوم ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل پیدا ہوں گے کہ جن کا حل نکالنے کے لوگ کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے اور جن کی رسائی قرآن اور حدیث تک نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے فقہ سے کام لینا پڑے گا، قیاس سے کام لینا پڑے گا. تو آقا نے فرمایا ایک مثال دے کر اما جان یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر کچھ قرض ہو تو وہ قرض کیا تم ادا نہ کرتی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرتی. تو کہا جس طریقے سے ماں کے اوپر فرض کیا گیا قرض ادا تمہارے کرنے سے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حج بھی ادا کرنے سے ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں قیاس.
جس کا آج اہل حدیث طبقہ اور غیر مخلص طبقہ انکار کرتا ہے، حدیث قرآن ہے، حدیث ہے، یہ قیاس کہاں سے آ گیا؟ امام ابو حنیفہ صرف قیاس کرتے ہیں، عقل دوڑاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو نہیں لیتے. غلط بات ہے. قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کسی کو اگر قرآن اور حدیث ہی سے مسئلہ نکالنا ہے، کوئی میں کا نام بتا دے کہ وسکی کہاں ہے حرام قرآن میں حدیث میں؟ ہے وسکی کا نام؟ یہ جو شراب کے نام ہیں، یہ شراب کا کوئی نام قرآن میں موجود ہے؟ یہ تمہارے شراب کا نام قرآن میں موجود ہے؟ یہ تمہاری لڑکیوں کو جو سوئمنگ پول کا ڈرس پہناتے ہو، کیا اس کا نام قرآن میں موجود ہے؟ کہو صاحب قرآن میں سوئمنگ پول کے ڈرس کا تذکرہ نہیں، حدیث سے کہیں ممانعت نہیں، ہم سوئمنگ پول کا ڈرس پہنا کر ہم ماں بیٹیوں کو باہر بھیجیں گے. قیاس کرنا پڑے گا. آقا نے حیا کی تعلیم دی ہے، آقا نے پردے کی تعلیم دی ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی حرام ہوگا. آقا نے نشے سے منع کیا ہے، اسے قیاس کرتے ہوئے قیامت تک جن چیزوں کے اندر نشہ پیدا ہوگا وہ چیزیں حرام ہوگی. اس کو کہتے ہیں قیاس. قرآن سے ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ، حدیث میں دیکھے، حدیث میں سمجھ میں نہیں آیا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکالا، اس مسئلے کے نکالنے کا نام قیاس ہے. قرآن کو لات مار کر، حدیث کو لات مار کر اپنے باپ کے گھر سے مسئلہ بنانے کا نام قیاس نہیں. یہ غیر مقلد یہی دھوکہ دیتا ہے حنفیوں کو کہ تمہارا امام ابو حنیفہ یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے طور سے مسئلے بیان کرتا ہے، قیاس کا استعمال کرتا ہے. غلط بات ہے. قیاس کہتے ہیں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالنا، جس کا ثبوت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جس کا ثبوت خاتون نے جا کر حج کا مسئلہ پوچھا اس سے ملتا ہے. یہ تیسری دلیل ہوئی مسئلہ نکالنے کی. پہلا قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا قیاس. میں نے نکالا مسئلہ جو آج نہیں تھا، ماٹی ٹیک کا مسئلہ تھا، میں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکالا، یہ ناجائز ہے. اس مسئلے پر اس زمانے کے سارے علماء نے اتفاق کر لیا کہ شاہ صاحب نے جو مسئلہ نکالا وہ صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع. یہ 4 دلائل ہیں مسائل نکالنے کے: قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع امت. ان چاروں سے مسائل کو نکالا جاتا ہے. 2 سے مسئلے نکلتے ہیں اور 2 سے مسئلے ظاہر ہوتے ہیں. قرآن سے مسئلہ نکلتا ہے، حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے اور قیاس اور اجماع سے مسئلہ ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہزاروں مسائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے عالم ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام نے تقویٰ کا، طہارت کی، پرہیزگاری کی. تابعین کے دور کے اندر وہ تقویٰ نہ رہا، وہ پرہیزگاری نہ رہی. لوگ خواہشات نفسانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا. جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگ قرآن کو لے کر نزاع کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ میرا قرآن صحیح، تیرا قرآن غلط، میرے قبیلے کی خلاف صحیح، تیرے قبیلے کی خلاف غلط. حالانکہ تمام خلافیں صحیح تھی. تمام جو لغت پر قرآن شریف کو 7 حرفوں میں نازل کیا گیا، انزل القرآن والا 7 احرف، 7 طریق، 7 صحیح تھے. لیکن وہ جب تقوی کا زمانہ چلا گیا، پرہیزگاری کا زمانہ چلا گیا اور لوگ جو ہے دنیا کے اندر مبتلا ہونے لگے تو ایک دوسرے کو سان و تشبیہ دینے لگے کہ میری قرآن صحیح، تیری قرآن صحیح. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کیے. انہوں نے قرآن کے 7 طریقوں کو چھوڑ کر ایک جامع طریقہ مرتب فرمایا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے طریقے اپنے طرف سے قرآن کو گھڑا، بلکہ لوگوں نے اختلافات کو دیکھا، جھگڑوں کو دیکھا، لڑائیوں کو دیکھا اور یہ لڑائیاں تابعین کے دور میں پیدا ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر، یہاں تک روایت میں آتا ہے، آپ سنیں گے تو ہم سے کھڑے ہو جائیں گے کہ بقیہ طریقوں کے جو قرآن لکھے ہوئے تھے اسے نظر آتش کر دیا، آگ میں ڈال دیا. حالانکہ ذرا دل کو لگتی ہے بات، خلیجے کو چپتی ہے کہ لکھا ہوا قرآن آگ میں ڈال دے. مطلب یہ تھا کہ اب لڑائی اور جھگڑے بند کرو. قرآن کے جو 7 طریقے ہیں وہ قرآن کے اندر محفوظ رہیں گے. اب قرآن ایک جامع مذہب کے اندر آپ نے تیار کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے عالم تھے. آپ نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں. کوئی عامل جہر کر رہا
ہے، کوئی آمین بھی سر کر رہا ہے، کوئی ربین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف طریقوں کو چھوڑ کر جو آپ کی نظر میں صحیح طریقہ تھا مصحف عثمانی کو مرتب کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بنیاد ٹھوس بنا کر آپ نے ایک طریقے کو مرتب کیا جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں، حدیث کو سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں، جس کا بیان 3 جمعہ میں ہو چکا ہے، ہم سر کھول لیں گے۔ اتنا روایتوں کے اندر اختلاف ہے، یہ اختلافات کیوں ہیں، یہ سب بیان کیا میں نے۔ تو صرف ایک مجتہد کا کام ہے کہ مجتہد قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے وہ ایک طریقہ منتخب کرے، اور پھر وہ طریقے کی جو ہے تقلید لوگ کیا کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا، میرے چلے جانے کے بعد تم لوگ ابو بکر کی اقتدا کرنا اور عمر کی اقتدا کرنا، یہ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ اور دین بنایا، عمر نے کچھ اور دین بنایا، تم ان کے دین کو ماننا، بلکہ ابو بکر کا دین اور عمر کا دین میرے دین کی ترجمانی ہے، اس پر تم عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بنایا اور جس امت کے سامنے نمونہ پیش کیا، وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، طلحہ ہو، زبیر، تمام صحابہ اور تمام سیرت کے خلاصے کو پیش کیا، اپنے باپ کے گھر سے پیش نہیں کیا۔ لوگ غلط الزام لگاتے ہیں کہ اپنے گھر سے جو ہے مسئلے لا کر بیان کرتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے تھے۔ ارے آدمی عہدہ چاہے دولت کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے، اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی دولت دی تھی، کوفہ میں آپ سے بڑا کوئی رئیس نہیں تھا، اور شہرت اتنی دی تھی، اتنے شاگرد آج کے زمانے میں کسی محدث کے یہاں جمع نہیں تھے جتنے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ پھر کیوں وہ شریعت میں مداخلت کرے، وہ کیوں مسئلے اپنے طور سے گھڑے، پھر کیوں قرآن حدیث کی مخالفت کر کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لے؟ کیا ملتا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ، جس نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور آخری جو حج کیا کعبۃ اللہ کے خادم سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، خادم نے دروازہ کھول دیا، اندر گئے تو ایک پاؤں کو ایک پاؤں کے اوپر رکھ لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، جس کے اندر 30 پاروں کو ختم کیا۔ جسے اللہ نے کعبۃ اللہ نے بلایا ہو، 55 مرتبہ بلایا ہو، کعبے کے اندر کھڑے ہو کر جس نے کلام پاک ختم کیا ہو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے دین کو گھڑے اور مسائل کے اندر غلط ملت کرے؟ اور ایک ایسا متقی پرہیزگار جس نے زندگی میں حرام لقمہ پیٹ میں داخل کرنا تو درکنار، کوفہ میں ایک مرتبہ ایک بکری ریوڑ سے گم ہو گئی، چوری ہو گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابوں سے اور بکریوں کے پالنے والوں سے پوچھا کہ ایک بکری کی زندگی میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے؟ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ 7 سال تک بکری زندہ رہتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ شاہد ہے کہ 7 سال تک کوفہ کے بازار سے بکری کے گوشت کو اس خیال سے نہیں خریدا کہیں چوری کی ہوئی بکری کا گوشت پیٹ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ جس کے حلال حرام کی تمیز کرنے کا یہ عالم اور جس کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا یہ عالم امام بکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کوفہ میں امام صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھی، میں انتظار کر رہا تھا کہ میں امام صاحب سے ملاقات کر لوں گا۔ امام صاحب نے مجھے نہیں دیکھا، وہ سنت پڑھنے کے لیے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچا کہ شاید اب رکوع کریں گے، سب رکوع کریں گے، درمیانی آواز سے وہ جو ہے قرات کر رہے تھے، اور جہاں کلام پاک کے اندر عذاب الہی کی آیت آ گئی، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا روتے روتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہچکیاں بن گئی تھی، اور صبح تک اس آیت کو دہراتے رہے اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، آپ نے اپنی نماز کو مکمل کی۔
اتنا متقی پرہیزگار جو ایک ایک رات کے اندر کلام پاک کو ختم کرے. آپ کی تاریخ میں لکھا ہے جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا اس کمرے میں 7,000 مرتبہ کلام پاک کا ختم آپ نے کیا ہے. 7,000 مرتبہ کلام پاک کا ختم کیا ہے. جس کے تقوی، جس کی پرہیزگاری، جس کے برا اور جس کی عبادت اور جس کی ریاست کا یہ عالم ہو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جو ہے مسائل کو اپنے طرف سے کھڑے اور یہ دین نبی کے دین کے مقابلے میں بنائے. ایک شریعت اللہ کی شریعت اللہ کے قانون کے مقابلے میں بنائے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اسے امت کا ڈر تھا کہ امت اور یہ ہماری قوم کہیں اختلافات میں پھنس کر نبی کی سنت سے دور نہ ہو جائے. میں آپ کو بتلاؤں ہم لوگ کیوں حنفی ہیں، ہم امام صاحب کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن سے ہم مسئلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، حدیث سے مسئلہ لینے کی طاقت نہیں ہے. تو ہمنے کا جو پرہیزگار ہے امام صاحب ابو حنیفہ، ہم ان سے مسئلہ کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتلاؤں کلام پاک کی آیت سورہ جمعہ کا پہلا رکوع یہ آیت جب نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ آ کر صحابہ میں ملیں گے. اور تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر میں آ کر صحابہ سے ملنے والے کہاں کے لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرین منہم سے متعلق ہے فارس کے لوگ، ایران کے لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسل ملتی ہے وہ ایران سے جا کر ملتی ہے. ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین سوریا میں ہی چلا جائے اور دین دنیا کے کسی شہر میں بھی چلا جائے، اب وہ نئے بھارت میں سے ایران کے عالموں میں ایک باشندہ آئے گا جو کہاں پہ جا کر بھی دین لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور امت کے سامنے سنتوں کی بات کرے گا. تاریخ شاہد ہے آقا کی اس روایت کے بیان کرنے کے بعد آج تک اب تک ایران کی تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا پرہیزگار متقی عالم اور فقیہ آج تک پیدا نہیں ہوا. تو قرآن کی شہادت کا نصاب وآخرین منہم لما یلحقوا کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث پاک کی مثال کہ جس میں فرمایا کہ اگر دین سوریا میں بھی چلا جائے اپنا بھارت کا ایک آدمی دین کو لے گا، اس سے مراد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور آگے چلے نبی کریم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دور تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور. خوابوں میں آپ نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے ساتھ آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہیں، میں ان سے جوڑ رہا ہوں. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ ہم حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں اے اللہ تو نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، لیکن میں خواب میں دیکھتا ہوں نبی کے جسم بکھر چکا ہے، میں جوڑ رہا ہوں. پڑھانا چھوڑ دیا، ملاقات کرنا چھوڑ دیا، باتیں کرنا چھوڑ دی، پریشان خواب یہ دیکھا تھا. تو آخر ایک شاگرد نے پوچھ لیا امام صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس طریقے سے میں نے خواب میں دیکھا ہے. کہا کہ بہترین خواب کی تعبیر دینے والے ابن سیری ہیں، آئیے ہم چلیں گے. جب یہ دونوں گئے ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر بتلا دیا یقیناً اس خواب کو تم ہی نے دیکھا ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ غیبی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ دین کے جتنے ہوئے اجزاء کو تم سے جوڑنے کا کام لینے والا ہے. امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بشارت. ارے کوئی مکار ہوگا، کوئی جھوٹا ہوگا اور کوئی باعث ہوگا، کوئی میلادی مخالف ہوگا جسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو. وہ امام جس نے حرام لقمہ نہ کھایا ہو، وہ امام جس نے اپنے مرنے والے کمرے میں 7,000 ختم کیے ہوں، وہ امام جس نے عشاء کے وضو سے اور جس نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہو. بہت سارے احباب کہتے ہیں حضرت پھر بچے کہاں سے آ گئے؟ سب سے پہلے جو بچہ کی دیگر ہوتی ہے امام صاحب جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تہجد پڑھے، بچے کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں صاحب میں 3 دن سے بلا ناغا سفر کر کے آیا ہوں، بلا ناغا سفر کر کے آ رہا ہوں، 3 دن سے میں دلی سے نکلا ہوں، میں کلکتہ سے نکلا ہوں بلا ناغا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کرنے کے ساتھ کیا آپ نے کھایا نہیں، پیا نہیں؟ کیا سفر کرنے کے ساتھ بیت الخلا گئے نہیں؟ اب کوئی کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے کوئی 8 دن سے مسلسل امتحان کی تیاری کر رہا ہوں. اس امتحان کی تیاری کا مطلب کیا یہ پیخانے کو گیا ہی نہیں، کیا نماز پڑھا ہی نہیں،
کا کھانا کھایا ہی نہیں. تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، یعنی زندگی کا اکثر حصہ آپ نے اس طریقے سے گزار دیا ہے. کوئی اب اعتراض کرنے والا جس کے دماغ میں کٹی ہو اور جس کے دماغ میں خلل ہو، وہ اللہ کے کلام پر اعتراض کرے گا، وہ نبی کے کلام پر اعتراض کرے گا. امام ابو حنیفہ کو اگر وہ جاہل کہتا ہے، امام ابو حنیفہ کو اگر وہ کہتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں الگ دین بنانے والا، وہ تو کہنے دو اسے. اس کا مطلب یہ کہ زندگی کا اکثر حصہ، کوئی کہتا ہے کہ مسلسل سفر کر کے آ رہا ہوں، کیا کہیں اس نے آرام نہیں لیا، کہیں سواری کو نہیں کھڑایا، کہیں اس نے پیشاب نہیں کیا، وہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ یہ محاورہ ہے بیان کرنے کا. تو جس نے 40 سال تک اس جذبے سے عبادت کی ہو، اسے جھوٹ بولنے کی اور دین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک الگ طریقہ، یہ ہمارے غیر مقلد بھائی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں انشاءاللہ جو ہے ہماری ترقیات میں اور ہماری دینی مراکز میں اور جو ہے بلندیاں ہو جائیں گی. ان میں کوئی بدعتی نہیں ہے. یہ تاریخ کی بات ہے کہ اہل حدیث حضرات میں غیر مقلدوں میں کوئی قبر پرست نہیں، کوئی بدعتی نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی نیازی نہیں، کوئی جو ہے قبر کا پجاری نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اکثر طبقہ داڑھی رکھنے والا ہوتا ہے. تیسری چیز جو ان کی قابل تقلید یہ ہے غیر مقلد. ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، چلو تم تقلید کو نہیں مانتے ہو، اماموں کا انکار کرتے ہو، ہم تمہاری تقلید کریں گے کہ تمہارے یہاں جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں لین دین نہیں بڑی سادگی سے اکثر میجارٹی کوئی کر رہا ہو جزوی طور پر، یہ الگ بات ہے. کچھ اچھی خصوصیات ہے، ان خصوصیات کے ساتھ اگر یہ اللہ کے راستے پر آ جائے، ائمہ کی عظمت کو پہچان لیں، ہمارے ائمہ کو گالی نہ دیں، تو انشاءاللہ ان کی عاقبت اور دنیا سدھر جائے گی. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی ولمن رأى من رآنی، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا ہو. صحابہ کے لیے خوشخبری، صحابہ نے آقا کو دیکھا ہے. پھر فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اسے دیکھا ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 11 صحابیوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے، اور آپ تابعین ہیں. ایسے تابعین کو گالی دینا، ایسے پرہیزگار کو گالی دینا، ایسے متقی کو گالی دینا، ایسے متقی کو الزام لگانا کہ تم نے قرآن حدیث کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا ہے، قیامت کے دن تم بچ نہیں پاؤ گے. امام ابو حنیفہ اگر تمہارے دامن کو پکڑنے کہے یا اللہ میرے چلے جانے کے بعد تیرے دین کے تعلق سے لوگ مجھے الزام کرتے رہے، مجھے گالیاں دیتے رہے، اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی عقبہ کی فکر کرو. یہ امام جس نے اپنی زندگی تقوی طہارت پرہیزگاری کے اندر گزار دی، دین کی سمجھ کا کیا عالم. اگر میں آپ سے کہوں جو تکلیف کا انکار کرتے کہ جی صاحب ہم کسی کی نہیں مانتے، میں نے کہا جو کسی کی نہیں مانتا وہ 17 کی مانتا ہے. ہم ساری دنیا والے ایک امام ابو حنیفہ کی مان رہے ہیں، جس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے نہیں. امام اب دیکھو آپ جو ہے راستے کے اندر گاڑی لے کر جا رہے ہیں، ایک کانسٹیبل 20 پر 8 سال کا کالا کچا، اپنے لوکل زبان میں جسے بھیڑ کہتے ہیں، چمار کہتے ہیں، وہ کہتا ہے رک جاؤ. آپ کی مرسڈیز گاڑی اور آپ کی کئی لاکھ کی گاڑی روک دیتے ہیں. آپ کیا اس ہاتھ کی مان رہے ہیں؟ اس بھیڑ سوار 28 سال آدمی کی مان رہے ہیں؟ ارے نبی تو غیر مقلدوں جواب تو دو کہ تم کیا اس بھیڑ سوار کی مان کر اس کی تقلید کر کر گاڑی کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں صاحب ہم تقلید نہیں کرتے، ہم گاڑی کو چلاتے. جاؤ پھر دیکھو کہیں جرمانہ لگتا ہے. تو اس ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس ہاتھ کے پیچھے قانون ہوتا ہے، اس ہاتھ کے پیچھے ایک دبا ہوتی ہے. اس ہاتھ کے ماننے کا بات یہ مطلب یہ کہ قانون کو ماننا ہے. اس ہاتھ کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے مقابلے میں ان کو مان رہے ہیں. یہ نبی کے دین کے نمائندے ہیں، ان کی ماننا نبی کی ماننا ہے، نبی کی ماننا اللہ کی ماننا ہے. یہ نمائندے ہیں. آپ کے کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ ایک لائر کو رکھتے ہیں، ڈیفینس لائر کو، اپنے لائر کو رکھتے ہیں، تو لائر کی مان رہے ہیں آپ؟ نہیں، لائر قانون کا نمائندہ ہوتا ہے، خود قانون وضع کرنے والا بنانے والا نہیں ہوتا. تو یہ ائمہ کرام جو ہیں لائروں کی حیثیت، قانون دان کی حیثیت
ایمان و اسلام اور شریعت کے نمائندوں کی حیثیت ہے. انہوں نے اپنے طور سے کوئی دین نہیں بنایا. انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے اپنے طور سے ایک طریقہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر بنایا ہے. اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آوے کہ میرا بنایا ہوئے مسائل فقہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے, حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تم میرے مسئلے کو لات مار دو, قرآن اور حدیث کو سینے سے لگا لو. آج ہے کوئی میلادی مقرر, آج ہے کوئی غیر مقلد احادی جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے مقابلے میں تم قرآن حدیث کو لے لو. امام صاحب کی وسعت زرگی پر قرآن جائے کہ صاف کہا, ہو سکتا ہے میں غلطی کر ہو جاؤں, جس کے نتیجے میں خود ان کے شاگردوں نے خود ان کی زندگی میں امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام زفر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی زندگی میں ان کی مجلسوں میں اپنے استاد کی مخالفت کی. استاد نے کبھی اس کا برا نہیں مانا. انہوں نے دین کو بنایا نہیں, یہ دین کے نمائندے ہیں, دین کے ترجمان ہیں. ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, اس وجہ سے ہم ان کی تکلیف کر رہے ہیں. بھائی ہمیں راستہ معلوم نہیں تو کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ بابا صاحب کا مقام کا, حاجی صاحب کا مقام کا, وہ کہتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں, تو کہتے ہیں کہ صاحب میں نے تمہاری تکلیف کی, تم کہاں لے چلو ہم جائیں گے. تو اب وہ لے جا رہا ہے اس گلی میں, وہ لے جا رہا ہے وہاں نالے کے پاس, وہ مین روڈ میں, وہ ہیوے, ہمیں ماننا پڑے گا. ہمیں راستہ معلوم نہیں. آپ کار میں بیٹھتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, کچھ مدراس کا بامبئی کا راستہ معلوم نہیں, تکلیف کر رہے ہیں خود ڈرائیور کی. تکلیف کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. دین, قرآن, حدیث, نماز, روزہ, تفسیر, فقہ, یہ دور کی بات. دنیا کا ایک معاملہ بچہ باپ کے چلنے کی تکلیف کرے گا تب چلنا سیکھے گا. بولنے کا طریقہ, ماں باپ کے بولنے کا تکلم کی تکلیف کرے گا تب. تکلیف ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے مسلط کر دیا ہے, جس کے بغیر سارے کار نہیں. یار لوگوں نے اسے کچھ اور نام دے دیا کہ قرآن ہے, حدیث ہے, یہ لوگ خام کا تکلیف کرتے ہیں, حرام ہے, حرام ہے. ایک 4 بتوں سے انہوں نے بنا رکھا ہے. ایک صاحب نے بامبے کا پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق 4 اماموں میں, امام ابو حنیفہ میں, امام شافعی میں, امام مالک میں, امام احمد بن حنبل میں. سمجھاتے ہوئے عقل سے کام لو, سمجھ سے کام لو. میں نے کہا ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگو, ہمیشہ اللہ سے شرح صدر مانگو. اللہ سے کہو کہ اللہ تو مجھے دین کی سمجھ دے دے. حدیث نے کہا میں اللہ ہو رہی خیرہ یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے دین کا سکھا دیتے ہیں, سمجھ دیتے ہیں کہ سمجھ اللہ سے مانگو. اس اللہ کے بندے نے دوسرا کرتے ہوئے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ حق 4 اماموں نے, تو کہا کہ 1 روپیے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. تو چارنے ہوئے. تو کہا کہ دین 4 حصوں میں تقسیم ہو کر ہر امام کے پاس چارنے ہے. جو حنفی ہے وہ بچت کے 12 سے محروم ہے, جو مالکی ہے وہ بچت کے. دیکھو یہ دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. تم نے الزام لگایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 4 اماموں نے قرآن کے پاروں کو تقسیم کر لیا, 7.5 پارے نہیں, 7.5 پارے تو وہ منزل تو وہ نہیں. انہوں نے اپنے طریقے سے, ایک ان کا طریقہ تھا, ایک طریقہ اتحاد تھا, استنباط تھا, اس سے انہوں نے عقد کیا, انہوں نے اس سے عقد کیا. کا مطلب نہیں کہ دین تقسیم ہو گیا. دین 4 میں ہے, تقسیم ہو کر نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اس طریقے سے الزام لگا اور کہتے ہیں اسی کے اندر ایک مثال دی کہ ایک تو ہے سیب اور ایک ہے سیب کا جوس. ان دونوں میں اصل جو ہے سیب ہے. ہم لوگ کہتے ہیں فقہ کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے, الگ ہے. تو اسے تمثیل دیتے ہوئے کہا کہ آدمی اگر سیب کھائے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. سیب نکلی نہیں آ سکتا, اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. الگ ہے تو اس میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے کہ کوئی آدمی ایسنس ڈال سکتا ہے, پانی زیادہ ڈال سکتا ہے, شکر کم کر سکتا ہے, شکر بڑھا سکتا ہے, کچھ بھی گھوٹالا کر سکتا ہے, لیکن سیب میں نہیں. اس مثال کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا ایک تو ہے قرآن حدیث سے اور ایک ہے فقہ, اس کا عرق اور نچوڑ. تو اب جب سیب موجود ہے تو عرق اور اس کا رس پینے کی کیا ضرورت. یہ مثال دے کر گمراہ کرتے ہیں. میرے بھائی یہ جو رس بنانے والا ہے, عرق نکالنے والا ہے, جب تم نے تمہارے باپ داداؤں اور تمہارے خاندان کے لوگ جو گلاسوں میں کھڑے ہو کر گلے کا عرق نکالتے ہیں اور 2 گلاس میں 2 گلاس برف مار کر دیتے ہیں, تم نے تمہارے باپ اور تمہارے بھائیوں نے تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ لیا کہ وہ دین میں ملاوٹ کریں گے. یہ تمہارے باپ زیادہ کرتے ہیں, یہ لوگ دین میں ملاوٹ نہیں کرتے. انہوں نے تو صاف کہا کہ قرآن کی بات آ جائے, حدیث کی بات آ جائے. اور کیوں بنایا عرب,
کیونکہ ہمارے باپ کمزور ہو چکے ہیں، ہم سے قدر نہیں سکتے، ہم اللہ کے کلام کو تک پہنچ نہیں سکتے، ہم حدیث کے اختلافات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ان کا احسان ہے کہ ارے تمہارے گاڑ کمزور ہو چکے، تمہارے باپ کمزور ہو چکے، تمہارے اندر پیٹ کے درد تک جانے کی صلاحیت نہیں، پیٹ خریدنے کی صلاحیت نہیں، چلو ہم گھر بیٹھے جسے حلفی بنا کر قرآن حدیث کا عرض تمہارے گھروں میں پہنچا دیتے۔ یہ احسان ہوا، ظلم ہوا۔ اس طریقے سے لوگوں کو خواہ گمراہ کرتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے گئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط خیالات وہ سن چکے تھے، جیسے آج یہ غیر مقلد طبقہ غلط خیالات سن چکا ہے، یہ قرآن کی نہیں مانتے، حدیث کی نہیں مانتے، اپنے طور سے خیال کرتے ہیں، عقل دوڑاتے ہیں، یہ بہت ان کی غلط فہمی تھی۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جن میں شبہ پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، وہ مرد مجاہد ہے، آ جائے سامنے پوچھے کہ مولانا تم نے یہ کہا تھا، اس کا حل کیا؟ یہ مرد مجاہد ایک بار اور حلال کے نطفے سے پیدا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ڈر نہیں رہا، آ رہا ہے کہ ایسا ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے یا بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے یا طرز بیان یہی نہ ہو سکتا، اللہ کا کلام اور نبی کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بزدل ہیں جو پسے پردہ میٹنگیں پاس کرتے ہیں، وہ لوگ بزدل ہیں جو پسے پردہ ہوٹلوں میں، سڑکوں میں اور گلیوں میں، کوچوں میں رباط اور قرارداد اور تانے کستے ہیں۔ وہ ہمت والا ہے۔ صحابہ کو ڈاؤٹ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے ان کا جمارت کیا کہ ذواليدين جو صحابی سے کہے ام نسیتا ام غفرت الصلاۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی کہ آپ سے تو ہو گیا؟ وہ پوچھنے میں نہیں کوئی اعتراض۔ انما شفاء الحی السؤال، محتاجگی کا علاج یہ ہے کہ آدمی سوال کر بیٹھے، صاحب میں زیادہ ہو گیا، میں نانا ہو گیا، میرے بال پک گئے، میری داڑھی پک گئی، میں عہدے دار، میں چودھری، میں مالدار، میں کیسے غریب پھٹی کر عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں؟ نہیں، یہ شیطانی حیات، شیطانی شرم ہے۔ مرد مجاہد وہ جو آئے پوچھے، سوال کرے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض سن چکے تھے، گئے امام صاحب سے ملاقات کی، کہا امام صاحب ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنی حیات کو دخل دیتے ہو، اپنے طور سے دین بناتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا تشریف رکھیے، بیٹھ گئے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ شریعت مرد کو طاقتور سمجھتی ہے یا عورت کو طاقتور سمجھتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مرد طاقتور ہے، جتنے محنت کے کام ہیں وہ تمام کے تمام مرد کے سپرد ہیں، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، معاملات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم جو اس طرح خانے میں قرضوں میں لے چلے جاؤ اپنی ماں بہنوں کو، لیکن شریعت مردوں کو طاقتور سمجھتی ہے اور عورت کو کمزور سمجھتی ہے قوت کے اعتبار سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مرد طاقتور ہے، مرد جو کام کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی۔ عقل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے مرد طاقتور، عورت کمزور۔ دیکھو اگر میں قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی حنفی الگ بناتا تو میں عورت کو 2 حصے دیتا اور مرد کو 1 حصہ دیتا، لیکن قرآن چونکہ مرد کو 2 حصے دے رہا ہے، عورت کو 1 حصہ دے رہا ہے، تو میں نے فقہ بھی ایسا بنایا کہ جس کے اندر مرد کو 2 حصے جا رہے، عورت کو 1 حصہ جا رہا ہے۔ عقل کا تقاضا کیا تھا کہ کمزور کو زیادہ سہارا دیا جائے، طاقتور کو کم دیا جائے۔ اگر میں عقل سے اپنی فقہ کو، اپنے دین کو بناتا تو مرد کو 1 حصہ دے گا، عورت کو 2 حصے دیتا، لیکن یہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ میں دین کا پابند ہوں۔ پھر پوچھا یہ بتلاؤ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ یقیناً نماز کی اہمیت زیادہ۔ نماز دین کا ستون ہے، ایمان اسلام کی علامت ہے، سب کچھ ہے۔ روزہ بھی ہے فرض، لیکن نماز کی فرضیت کے مقابلے میں روزے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہے امام صاحب نے کہا کہ جواب دو، نماز کی اہمیت زیادہ ہے نا؟ ہاں، روزے کی اہمیت کم۔ اگر میں اپنی فقہ کو اپنی عقل سے مرتب کرتا، رمضان میں جو عورت کو ماہواری کاری ہو جاتی ہے، ایام آ جاتے ہیں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر اسے حکم دیتا، میں عقل سے اگر دین بناتا تو اسے حکم دیتا کہ تم نماز کی قضا کرو، روزے کی قضا نہ کرو، کیونکہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن کیونکہ میں قرآن حدیث کا پابند ہوں تو عورت کو حکم دیتا ہوں تو صرف روزوں کی قضا کرے، نماز کی نہ کرے۔ اب بتلاؤ اپنے عقل کا استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ پھر پوچھا آدمی کے پیشاب میں اور آدمی کی منی میں جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں کون سی زیادہ گندا ہے، نجس ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ پیشاب منی کے مقابلے میں زیادہ گندا ہے. کہا کہ اگر دین کو میں اپنے عمل سے بناتا تو آدمی پیشاب کرنے کے بعد اس پر غسل کو واجب قرار دے دیتا، لیکن نہیں. شریعت کہتی ہے کہ پیشاب کے کرنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور منی کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے. میں شریعت کا پابند ہوں، یہی مسئلہ بیان کروں. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگا لیا اور کہا اے امام سارے شکوک اور شبہات دور ہو گئے. یہی میرے نانا کا دین تھا، یہی میرے نانا کا طریقہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اعتراض لگاتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں شریعت کے مقابلے میں عقل دوڑاتے ہیں، عقل کو دوڑاتے تو پیشاب کے نکلنے پر غسل کو واجب قرار دیتے، رمضان میں نمازوں کی قضا کو ضرور جو ہے واجب قرار دیتے. ایسا کچھ نہیں کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے، دین کا اتنا فہم دے رکھا ہے اور تفقہ اتنا دے رکھا ہے. آج تک حالانکہ بڑے بڑے محدث پیدا ہو گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آج تک تاریخ صاحب ہے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کو ملا کر تفقہ کا جو مقام اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا وہ آج تک کسی متقی پرہیزگار عالم کو اتنا مقام و درجہ نہیں دیا. میں آپ کے لیے چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو یہ بات کہے کہ اب جمعہ کی نماز کے بعد تم ایک دعا کرو، ہم تمہاری دعا کو سنیں گے. دیکھو بڑے علماء بھی موجود ہیں، لائر بھی موجود ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، فقیر بھی موجود ہیں، قرآن دفتر جمعہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، مقلد غیر مقلد بھی موجود ہیں. کیا سوچ رکھا ہوگا آپ نے؟ کیا مانگیں گے؟ یہ کہ اللہ جنت دے دے، سب سے بڑی چیز یہی ہوگی. یا کہیں گے اللہ میری بیوی لڑاک ہے اسے ملنسار بنا دے، یا یوں کہیں گے یا اللہ میری اولاد کے ایگزام میں. یہ دعا مانگو اور دوسری نہیں. کیا کہیں گے؟ ہر ایک الگ الگ سوچ رکھا ہوگا. جس کا تفقہ، جس کا تقویٰ، جس کی دین کی سمجھ اور جسے حدیث کا جو ہے ذکر تھا. ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آیا دیا ہے، آ کر کہا حضرت میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حج کو مبرور بنائے اور مقبول بنائے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے روایتوں سے کہ حاجی جب حضور حرم میں جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ ہم تمام کو کعبۃ اللہ کا پردے سے پہلے دیدار کرائے. جسے جنت دیکھنا ہو یہاں دیکھ لے، جسے جنت کا مزہ چکھنا ہو یہاں چکھ لے. تو حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو ضرور قبول کر دیں، ضرور رد نہیں کرتے. کیا مانگیں گے کہ اللہ صحت دے دے، بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے، مال دے دے، پیسوں کو ختم، یہی نہ کہیں گے ہم. کیا بات کہی ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس آدمی نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ پر میری پہلی نظر پڑے گی، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ مختصر بھی ہو، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کام آنے والا بھی ہو. کہیں گے اللہ کی رضا، وہ بھی امتحان کا سبب کہ اللہ اگر جس کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ سوچے سوچے نہیں مل جاتی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہ رضوان. بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کی رضا مانگیں گے گویا امتحان کی گھڑیوں کو تول لینا ہے، آزمائشوں کو. صحابہ نے مانگا کتنی بڑی قربانیاں دی، نبیوں نے مانگا کتنی بڑی قربانیاں دی، اولیاء نے مانگا کتنے. کیا مانگیں گے آپ؟ جنت مانگیں گے، رضا مانگیں گے، عرش مانگیں گے، کرسی مانگیں گے اور نبی کی جو ہے جنت کے اندر ساتھ رہنا صحبت مانگ. کیا کہا ہوگا قربان جائے. آپ کے سبق ہو، آپ کے صبر ہو اور آپ کی گہرائی پر آپ نے یہ کہا اے حاجی جب کعبۃ اللہ پر تیری پہلی نظر پڑے اللہ سے یہ دعا کرنا، اے اللہ مجھے تو مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ میری دعاؤں کو ہمیشہ تو قبول کرنے والا بنا دے. کب کیا ضرورت پڑتی ہے مجھے معلوم نہیں، میں اس وقت جو ضرورت پڑی ہے اب وہی دعا کروں گا. کل کیا خرید پٹنے والی ہے، چٹی پٹنے والی ہے دکان، یہ کیا معلوم. یہ ایسا جملہ بتا دیا اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا جب کبھی میں کروں تو قبول کر لے، جب کبھی حاجتیں آئیں گی بندہ دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. ہے کوئی ایک چیز سمجھ رکھنے والا؟ ہے کوئی ایک ساتھ تفکر رکھنے والا؟ کیا سمجھ تھی، کیا تفکر تھا. یہ تھے بڑے بڑے شیرازی آ گئے،
فقہا آ گئے، مفسر آ گئے، بڑے بڑے اللہ آ گئے، لیکن کہا امام تو امام ہے، امام ہم تیری تقلید کریں گے. یہ مصیبت کہتے ہیں اے قرآن کے بخاری بخاری بخاری. یہ تو بیوقوف تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی، ان کو سب سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے تقلید کر بیٹھے، بیوقوف تھے. کچھ تو بات ہوگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، مجمع تھا، نہ سلام کیا، امام صاحب علیہ السلام کر دینے تھی. پردے کے آڑ سے اس نے سیب کو کاٹا. کاٹنے کے بعد امام صاحب کو ٹکڑے دکھائے. پوچھنے والے نے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ امام صاحب نے کہا رک جا. تو اس سیب کے ایک حصے کو لیا، لینے کے بعد سیب کو کاٹا. کاٹنے کے بعد دو حصے اسے دکھا دیے، اور دکھا دیے تو وہ عورت سیب کے چاروں ٹکڑوں کو لے کر چمکی بڑی. کیا سمجھ رہا؟ سیب کو کاٹا، پیلا اور سرخی نظر آئی. انہوں نے سیب کا جواب سیب سے دیا کہ جس کے اندر سفیدی نظر آئی. کیا جواب ہے؟ آپ اگلی جمعہ تک سوچتے رہیے کہ یہ سیب کو کیوں کاٹا، یہ سرخی کیا تھی، یہ سفیدی کیا تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سبق کو اور آج کا فقیہ کیا کہہ سکتا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں